السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ جمعہ ہے 21 اگست اور سن ہے 2020۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھا ہے پاکستانیوں کے لیے۔ یو اے ای نے جب سے اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ نارمل کیے ہیں اور اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ بحرین اور عمان وہ بھی بہت جلد نارمل اپنا ریلیشن شپ کر لیں گے اسرائیل کے ساتھ، اگرچہ سعودی عرب نے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل یو اے ای کو فالو نہیں کریں گے اور ابھی اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کی ریاست قائم نہیں کرتے، اور 1967 کی جو بارڈر تھی جو اسرائیل کی، اس پر اسرائیل کی فوجیں واپس نہیں چلی جاتی۔ گویا جو مغربی کنارہ ہے، جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، وہ سب چھوڑ کے جب تک اسرائیل اپنے بارڈر پہ واپس نہیں جاتا سعودی عرب ان کو قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف بیان ہے، آنے والے اگلے بہت قلیل عرصے میں، کم ٹائم میں سعودی عرب جو ہے وہ بھی یو اے ای کی طرح اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ فارمل کر لے گا۔ اب پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ جس وقت تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اسرائیل کو قبول کریں، اور اس حوالے سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یہ خواہش تھی کہ جب تک فلسطینیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بڑا سوال آج جس پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ پاکستان کے لیے فائدہ کیا ہے؟ اس میں دو آرگومنٹ ہیں۔ میری بہت سارے لوگوں سے پچھلے 3-4 دنوں سے مستقل بات ہوئی ہے، جن میں بہت سارے ریلیجس اسکالرز بھی ہیں، ہمارے بہت سارے سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں، فارمر ڈپلومیٹس بھی ہیں۔ تو میرا ان سے سوال یہی تھا کہ پاکستان کا فائدہ اس میں کیا ہے؟ تو اس میں دو پوائنٹ آف ویوز ہیں، میں دونوں آج آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے اور ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے، جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اور جس کے ساتھ پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور کشمیر جس کو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے اور اصولی طور پر اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اس کشمیر پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، یعنی جو سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہیں۔ نئی دلی میں پاکستان کا ہائی کمیشن ہے، وہاں پر پاکستانی ڈپلومیٹ ہیں، اور اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن ہے جس میں انڈیا کے ڈپلومیٹ ہیں، اور پاکستان باقاعدہ طور پر ان سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے۔ ڈپلومیٹس جو ہیں پاکستانی حکام سے ملتے ہیں، انڈین حکام سے ملتے ہیں، دونوں ممالک کے اپنے اپنے وہاں پر جس وقت وہ دوسرے ممالک میں ہیں۔ اس کے علاوہ سربراہان مملکت کا بھی کئی دفعہ دورہ ہو چکا ہے، راجیو گاندھی آ چکے ہیں پاکستان، اس کے علاوہ اٹل بہاری واجپئی آئے، نریندر مودی آئے، تو پرویز مشرف صاحب بھی انڈیا جا چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی انڈیا جا چکے ہیں۔ تو یعنی وہ ملک جو ہمارا بدترین دشمن ہے پوری دنیا میں، اس کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات قائم ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف چیزوں کی تو پھر اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں ان کی جو مخالفت لوگ کرتے ہیں، وہ ان لوگوں یہ پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اس کے حمایت میں جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو اگر ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس ملک کی جو پالیسیز ہیں ان سے اتفاق کرتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد بھی ہم جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے ظلم ہیں، جو مغربی کنارے پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، جو گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، جو وہاں پر آئے دن معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پر پاکستان کا اپنا موقف ہوگا، اور پاکستان بالکل ان معاملات کو اگر صحیح نہیں سمجھتا تو اسرائیل کے ساتھ بھی اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، یونائٹڈ نیشن بھی، اور پبلک سٹیٹمنٹس میں بھی اس میں ڈس پلیئر کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔
تو سفارتی تعلقات یا کسی کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی پالیسیز سے اتفاق کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دوسرے مسلم ممالک پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھیں ٹرکی ایک ایسا ملک ہے جو بہت زیادہ اوپن ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اور طیب اردوان کی جو لیڈرشپ ہے اس پر دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ ایک ٹرو مسلم لیڈر ہیں۔ اب ان کے اسرائیل کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہیں۔ سب سے زیادہ ٹریڈ اسلامی ممالک کے ساتھ اگر اسرائیل کی کسی ملک کے ساتھ ہے تو وہ ٹرکی کے ساتھ ہے۔ اور پھر طیب اردوان جو ہیں یہ 2015 میں ٹرکی کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ وہاں پر وہ جو اسرائیل کے ایریل شیرون تھے جو پریزیڈنٹ، ان سے پرائم منسٹر، ان سے طیب اردوان ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ جو اسرائیل کے فارن منسٹر ہیں، اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ٹرکی کا دورہ کیا ہے، اور ترکی کے جو ڈیفنس اور فارن منسٹر ہیں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات بھی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے مکمل کوئی اس حوالے سے کٹ آف نہیں کیا ہوا۔ پھر اس کے علاوہ جو اسلامی جو عرب ممالک ہیں، عمان، وہاں پر جو اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ہیں اس کا وہ دورہ کر چکے ہیں۔ قطر جو ہے اگرچہ اس کے کوئی فارمل اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر امریکی فوج کا ایک ہیڈ کوارٹر قائم ہے اور خطے میں اس ریجن کا بیس ہے بڑا ان کا، تو وہاں پر اسرائیلیوں کی آمد و رفت ہے، اور قطر کی حکومت کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ تعلقات اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ بحرین کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو جو عرب ممالک ہیں، ایون اگر آپ دیکھیں تو فلسطین، یاسر عرفات جن کا کانفلکٹ تھا جو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقات کی، کیمپ ڈیوڈ انہوں نے معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں ریاست فلسطین کا ایک وجود آیا، اور اس کے بعد یعنی ان کے آپس میں جو میل جول جو تعلقات ہیں وہ جاری رہے۔ اسی طرح جو مصر ہے اس کے تو باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں، اور 90s میں انوار السادات نے دورہ کیا اسرائیل کا، یروشلم کا دورہ کیا، اس کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے، انہوں نے ریکگنائز کیا۔ اردن جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، اس نے بھی ریکگنائز کیا ہے اسرائیل کو، اور اس کے سفارتی تعلقات ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگرچہ سعودی عرب نے آج یہ کہا ہے کہ ہم ابھی ہم اس جو UAE نے جو کیا ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، اور اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود ریاض جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے اور تل ابیب جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اس کے درمیان نان سٹاپ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں۔ اور پھر شہزادہ فیصل جو ہیں ان کو سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے پبلک امبیسڈر مقرر کیا ہے، اور وہ ان کے امبیسڈر ہیں۔ اور اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جو گفتگو مختلف لوگوں سے ہوئی ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور اسرائیلی بہت، یعنی یہودی اور جو کرسچنز ہیں، محمد بن سلمان ان کو بہت پسند کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کی جو ماں ہیں، ان کی جو پرورش ہے، وہ ایک ایتھوپین ایونجلیکل جیو نے کی، کیونکہ پرنس سلمان بادشاہ سلمان جو ہیں انہوں نے اپنا جو حرم ہے، اپنا جو گھر ہے، اس کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ ان کو بنایا ہوا تھا۔ تو وہ MBS کہتے ہیں کہ ان کے خیالات یہودیوں کے حوالے سے، کرسچنز کے حوالے سے بہت اچھے ہیں۔ اب یہ میں نے تاریخ آپ کو اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ وہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے، لیکن ہم اسلامی امہ کی خاطر اسرائیل کو ہم قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، لیکن عرب ممالک کی اکثریت جن کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، ان کے جو تعلقات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہیں، ان سے وہ ملتے جلتے ہیں، اور اب وہ باقاعدہ ان کو تسلیم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے۔ اچھا، ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں خورشید محمود قصوری، ان کی بھی اسرائیلی وزیر خارجہ سے ایک ٹرکی میں ملاقات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو وہاں پر وہ نیو یارک میں بطور صدر انہوں نے امریکن جوئش کانگریس کے ایک فنکشن میں شرکت کی تھی، اور امریکن جوئش کانگریس کے جو سربراہ ہیں جیک روزن، ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو پرویز مشرف کے خلاف جسٹس افتخار چودھری والی تحریک نہ چلتی، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جنرل کیانی اس وقت بطور ISI سربراہ جنرل چیف جسٹس افتخار کے ساتھ تھے، تو اگر مشرف صاحب کا اوسٹر نہ ہوتا تو شاید پاکستان بھی اس وقت اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بہت قریب تھا۔ یہ آرگومنٹ جو لوگ دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عرب ممالک ایک ایک کر کے اس کو ریکگنائز کرتے جائیں گے اور پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اگر ہم اینڈ پہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اسرائیل کو بھی اس کی اس وقت کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت اور اب سے تھوڑا عرصہ پہلے اسرائیل کے اندر ایک ایپیٹائٹ تھی، اور ابھی بھی شاید ہوگی، اس لیے کہ اسلامی ممالک میں پاکستان ایک ہی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، اور اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس جائے۔ تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خواہش تھی، لیکن کیونکہ ہم اسرائیل کی مخالفت میں رہے، اور اگرچہ 72 کی جو کانفلکٹ تھا مصر کا، شام کا اور اسرائیل کا، اس میں پاکستانی پائلٹس نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مصر نے تو بعد میں اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا۔ تو جو ہم کیونکہ بیٹھے رہے، اسرائیل کی مخالفت کرتے رہے، تو اسرائیل نے کیا کیا، وہ انڈیا کے نزدیک آ گیا، انڈیا اسرائیل کے نزدیک چلا گیا، جس کی وجہ سے انڈیا آج امریکہ کے اندر بہت زیادہ امریکن جو انٹیلیجنس ہے، جو حکام ہیں، ان کے نزدیک ہے، اس لیے کہ موساد جو ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی، وہ مل کر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے خود یہ ایک موقع تھا، اور اگر ہم دیکھیں اس ساری صورتحال کو، تو آرگومنٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں جو ایک حصہ پیش کرتا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز ہمیں کر لینا چاہیے تھا، اور ابھی بھی اس پر اب ملک میں ایک ڈیبیٹ کرانی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے سامنے، یوتھ کے سامنے، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو، اور اس کے بعد اس پر ایک کھلے دل سے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی ملک کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی پالیسیز کو آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی بڑا، ان کے پاس زبردست آرگومنٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر جس طرح سے فلسطین کے ساتھ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و تشدد ہے، وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کشمیر میں انڈین حکام جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بھلے عرب ممالک سارے اس کو تسلیم کر لیں، لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں بڑا وزن بھی ہے، لیکن جہاں تک تسلیم کرنے کی بات ہے، تو اگر ہم سعودی عرب کا جو ریئیکشن آیا اس کو غور سے دیکھیں، تو بٹوین دا لائن سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن 1967 سے جو پہلے کا بارڈر تھا، جس میں یہ جو اردن کا علاقہ شامل نہیں تھا، شام کا علاقہ شامل نہیں تھا، مصر نے تو جو صحرائے سینہ تھا وہ 73-72 کی جنگ کے بعد وہ سارا خالی کرا لیا تھا، تو وہ ایک طرح سے سعودی عرب بھی ہمیں قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ریکگنائز کرتا ہوا اسرائیل کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک ایشو ہے جس پر ہمیں بڑے کھلے دل سے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور اسرائیل اس وقت انڈیا کے ساتھ اس کی گود میں بیٹھ گیا، اور بہت ساری انویسٹمنٹ انڈیا میں اس کی وجہ سے آ رہی ہے، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بہت سارے ایکشنز جو انڈیا پلان کرنا چاہ رہا ہے، جو اسرائیل ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو مسلمان ممالک جو ہیں، عرب ممالک، ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور بہت جلد ہم دیکھیں گے، نظر آ رہا ہے کہ اور بھی بہت سارے ممالک اس کو تسلیم کر لیں گے۔ تو پاکستان کے اندر شاید اس بات کی اب ضرورت ہے کہ ہم کھل کر اس چیز کو، اس پر ڈیبیٹ کریں۔ ریلیجس جو ہمارے اسکالرز ہیں، خاص طور پر ان کی رائے بہت اہم ہوگی، ان کی رائے کو سامنے رکھا جائے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریاست مدینہ کے ابتدائی دنوں میں اور بعد میں، تب بھی جو مسلمان ریاست تھی، اس کے تمام جو وہ ریاستیں جو مسلم نہیں تھیں، چاہے وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ضرور تھے، اور ان کے ساتھ یہ بالکل نہیں تھا کہ چیز کوئی ہر طرح سے کٹ آف تھی۔ بہرحال دوستو، یہ میں ایک فوڈ فار تھاٹ ہے
آپ کے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ساری گفتگو، اور انشاءاللہ جلد اگلی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے یا میں اس کے حق میں ہوں۔ میں آپ کو وہ آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں کہ بیسیکلی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور اس پر ہمیں ڈیبیٹ کرانی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔